नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कुरान पाक में एक औरत के लिए एक लफ्ज़ है लिबास, एक है सियाब, एक है जिल्बाब। ये तो है लफ्ज़ों का इस्तेमाल, लिबास, सियाब, जिल्बाब, ये 3 लफ्ज़ कुरान ने इस्तेमाल किए। लिबास कहते हैं उस कपड़े को जो जिस्म ढांकता है, लिबास ड्रेस जिसको आप कहते हैं, जैसे शर्ट है, पजामा है, जो जिस्म के साथ लगा होता है। सियाब और जिल्बाब वो कपड़ा है जो लिबास से ऊपर होगा। फिर लिबास के मुख्तलिफ हिस्से भी इस्तेमाल हुए, मसलन खिमार, फिर सराबील एक और जगह पर इस्तेमाल होता है, सराबील मिन क़तरान जहन्नमियों के लिबास के लिए इस्तेमाल हुआ है, शलवार के माने में। इसी तरह कमीस, तो एक है कमीस जो ऊपर का लिबास है, पजामा या शलवार जो है वो उसको मुकम्मल करता है। औरतों के लिए एक जायद ड्रेस है मर्दों से, और वो है खिमार जिसका सूरत अन-नूर में जिक्र हुआ है, दुपट्टा। ये सब कुछ लिबास में शामिल हो जाता है। इसके बाद सियाब और जिल्बाब बाहर जाने के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ बूढ़ी औरतों को क्या कहा कि बाहर जाते हुए फिर वो बड़ी चादर जिसको सियाब उनका बोला गया वो उतार दे, क्योंकि अगर सियाब से मुराद लिबास होता तो फिर आप खुद सोच सकते हैं कि उसका माना क्या बनता है। सूरत अल-अहज़ाब में आता है, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना। तो इससे क्या पता चलता है कि घर के अंदर तो लिबास होगा, घर के बाहर जिल्बाब होगा, सियाब होगा। कुछ ज़ीनत ऐसी है कि जो घर के अंदर छुपानी होगी उसको सतर बोलते हैं, जो एक औरत औरत के सामने या एक मर्द मर्द के सामने छुपाता है, या एक औरत अपने महरम रिश्तेदारों के सामने छुपाती है, या कुछ नामहरम रिश्तेदारों के सामने। और एक हिजाब है जो गैर महरम लोगों के सामने इस्तेमाल किया जाता है। यह है खुलासा उस हुक्म का जो एक औरत को अपने जिस्म की हिफाजत के लिए कुरान पाक में दिया गया है। पहली चीज क्या है ये समझ लीजिए कि लिबास किसका नाम है, सियाब किसका नाम है, हिजाब किसको कहते हैं। क्योंकि हिजाब का लफ्ज भी आता है, यानी लफ्ज हिजाब भी इस्तेमाल हुआ। हिजाब कहते हैं पर्दे आड़ ओट को। सूरत अल-अहज़ाब में आता है, अज़वाज मुतहरात को हुक्म दिया गया, व इज़ा सअलतुमूहुन्ना मताअन फस्अलूहुन्ना मिन वराए हिजाब। जब तुम उनसे कोई चीज मांगो तो हिजाब के पीछे से मांगो। तो हिजाब जरूरी नहीं कि जिस्म पर हो, हिजाब का लफ्ज जिस्म के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, जिस्म के ऊपर कपड़े के लिए, या आड़ या ओट की बात है, मसलन दरवाजे के ऊपर जो पर्दा लटका हुआ है, या किसी भी ऐसी जगह पर कि जो औरतों के बैठने की जगह है जिसके पीछे वो छुप कर बैठी हुई। हजाबा का मतलब होता है छुपना। या बनी आदमा, ए आदम की औलाद। बनी वैसे तो इब्न से है और उसकी जमा बनीन है, और मजाफ होने की वजह से नून उड़ गया है तो बनी आदमा रह गया, बनीन आदमा की बजाय। लेकिन मुराद इससे मर्द और औरतें सभी हैं। जब बनी आदम कहा जाता है या जैसे बनी इसराइल कहा जाता है तो उससे मुराद बनी इसराइल के सिर्फ मर्द नहीं औरतें भी हैं। तो यहाँ भी बनी आदम से मुराद मर्द और औरत दोनों हैं। ए आदम के बच्चों, ए आदम की औलाद, ए इंसानों, क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन, यकीनन हमने तुम पर लिबास उतारा है। अंज़लना हमने नाजिल किया, अलैकुम तुम पर, लिबासन लिबास, यानी इंसान के अंदर लिबास पहनने का जज्बा या ख्याल हमने उसके दिल में डाला। इसीलिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा का जब शाही लिबास उतरा, जन्नत का लिबास, तो क्या हुआ, फौरन ही पत्तों से अपने आप को ढांपने लगे। तो ये क्या था, वही इल्हाम या वही जिबिल्लत जिस पर इंसान पैदा हुआ है। क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन, हमने तुम पर लिबास उतारा है, युवारी सौआतिकुम, जिसका मकसद क्या है, युवारी जो छुपाता है, सौआतिकुम तुम्हारे जिस्म के काबिल शर्म हिस्सों को, तुम्हारी शर्मगाहों को। सौआत सौअतन से है, लाश के लिए भी लफ्ज पीछे इस्तेमाल हुआ है। सो इसका मादा है रूट जिसका मतलब ही बुरा है, बुराई। वरीशा और जीनत, रीश अरबी में परिंदे के पर को कहते हैं। रीशतुन फेदर के लिए इस्तेमाल होता है। परिंदे अमूमन अपने परों की वजह से ही पहचाने जाते हैं, और ये पर उनके लिए पहचान के अलावा खूबसूरती का जरिया भी है। इसीलिए रीशा का तर्जुमा जीनत किया गया है। जीनत के अलावा पर हिफाजत का जरिया भी है, गर्मी सर्दी से बचाव का जरिया भी। तो यहाँ पर लिबास के 2 मकासद बताए गए। नंबर 1 कि वो जिस्म को ढांपे, और नंबर 2 इंसान को हुस्न भी बख्शे, इंसान के लिए जीनत हासिल करने का जरिया भी हो।
खूबसूरती का सामान भी हो। अमूमन हमारे यहाँ ये तसव्वुर पाया जाता है कि अगर कोई शख्स नेक है, पारसा है, तो उसे खद्दर का लिबास पहनना चाहिए या बेढंगा लिबास होना चाहिए या उसके साथ खूबसूरती का कोई ताल्लुक नहीं। कुरान की ये आयत इस तसव्वुर की तरदीद करती है। अगरचे ये जरूर है कि लिबास सादा हो, कंफर्टेबल हो, इंसान उसे पहनकर काम कर सके, लेकिन ये नहीं कहा गया कि वो देखने वाले की शख्सियत को बदनुमा कर दे। जहां तक युवारी सौआतिकुम का ताल्लुक है तो लिबास की दो चीजें बताई गई कि वो शफाफ न हो, वसाफ न हो। शफाफ का मतलब क्या है? ट्रांसपेरेंट न हो। युवारी छुपाए। अगर कोई लिबास जिस्म को छुपाता नहीं, युवारी की सिफत पूरी नहीं करता, तो वो भी इस्लामी लिबास नहीं। और दूसरा, वसाफ न हो। वसाफ का क्या मतलब? इतना टाइट न हो कि जिससे जिस्म के आज़ा अलग अलग नजर आने लगे। न मर्दों के लिए ये पसंदीदा है और न ही औरतों के लिए। अब आप देखें कि ये जो शर्त लगाई गई, युवारी, जो छुपाए, अब जरा सब अपने अपने लिबास को देखें, कहीं आपका जिस्म झलक तो नहीं रहा। देखें ना, खुद को नहीं देख सकते, खुद को नहीं देख सकते। शर्म, अपने आप से शर्म, तो दूसरों से शर्म नहीं आती, और उससे बढ़कर अल्लाह से नहीं आती। हम मुसलमान हैं, हम इस वक्त सबसे ज्यादा मुकद्दस महफिल में बैठे हुए हैं। अगर इस महफिल में बैठकर अल्लाह का हुक्म पूरा नहीं कर सकते, कहाँ करेंगे? फितरत में है ना, इसलिए अभी दीन से नहीं पूछे, फितरत से पूछे। तो मैंने आपसे कहा था कि हम सब इस आयत की रूह से खुद को परखते। आपने कहा खुद को नहीं देख सकते। अब इस तरह करें कि हर एक अपने से दाएं तरफ बैठे हुए शख्स से कहे कि वो उसको देखे। हर शख्स पहले अपने दाएं तरफ वाले से पूछे, ये प्यार में हो जाए ना, दो तो हो जाए, फिर उसके बाद हर दो शख्स हो जाए, और फिर दोनों एक दूसरे का लिबास देखें जरा, और क्या देखकर बताएंगे कि क्या आपका जिस्म उससे झलक रहा है या नहीं। ये दीन, अभी दीन की बात नहीं हो रही, ये फितरत की बात हो रही है ना। देखें, आपके जो माँ बाप थे सबसे पहले वाले, आदम और हव्वा, उनको किसी ने सिखाया था? किसी ने नहीं बताया, लेकिन प्योर थे ना। तो बावजूद इसके कि शैतान के हमले का शिकार हो चुके थे, लेकिन जो ही शैतान ने एक हमला किया, दूसरा ना करने दिया, अपने आप को ढांप लिया फौरन। देर ही नहीं लगाई, मशवरा भी नहीं किया कि ढांके गए, ऐसे ही फिरते रहे, कौन है तीसरा यहाँ। वो ये कह सकते थे ना, कोई तीसरा तो है नहीं, और वो तो आपस में शौहर और बीवी थे, उनका क्या पर्दा। कोई वही नहीं आई थी कि जिस्म ढांपो। वो तो क्या हुआ, आके शाही लिबास उतरवाए गए। फिर आप देखें कि आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि तो हम औरतों में बैठे हैं, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन क्या हम ये लिबास सिर्फ औरतों में पहनते हैं या बाहर भी, जहाँ आदमी होते हैं सड़क वगैरह, गाड़ी में, वैन में, ड्राइवर, दूसरे तीसरे, उनके सामने भी। और फिर तीसरी चीज ये कि इस्लाम की रूह से ना पूछिए ना बताइए, सिर्फ फितरत के एतबार से पूछिए कि घुटनों से ऊपर का हिस्सा जो है ना, ये खास तौर पर काबिल शर्म है ना, जिसको रान बोलते हैं, ऊपर का हिस्सा, टांग के ऊपर का हिस्सा जो है। आप देखें कि क्या ये औरतों को भी दिखाना चाहिए? नहीं, औरतों को भी नहीं दिखा सकते, पिंडलियों की हद तक खैर है, लेकिन घुटना, घुटना में नी, जो नीज है आपके, इससे ऊपर औरत भी नहीं देख सकती। इस तरह पेट, कमर, ये हिस्से। तो आप अपनी अपनी लिबास को चेक करें कि क्या आपके बैठने के अंदाज से, क्योंकि मैं जब यहाँ से पढ़ा रही होती हूँ ना, बाजुकत मेरी नजर पड़ जाती है और पढ़ाना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैंने इतने दिन इसलिए खामोशी इख्तियार की कि मेरा हुक्म आप क्यों माने। मैं आप पे दारोगा नहीं बना के भेजी गई, मुअल्लिम तो हो सकती हूँ लेकिन दारोगा नहीं, पुलिसमैन का किरदार नहीं। जो अल्लाह से ना डरे वो मुझसे क्या डरेगा। अगर मुझसे डरे भी तो आपको तो कोई फायदा ही नहीं, कोई सवाब ही नहीं। सवाब तो अल्लाह से डरने का होगा। कितना कपड़ा लग जाएगा, या क्या ऐसा मटेरियल अवेलेबल नहीं, अगर नहीं तो अवेलेबल कर लेना चाहिए, उसके ऊपर कुछ और पहन लेना चाहिए जिससे वो ढक जाए। क्योंकि बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, सिनफान मिन अहलिन नार लम अरहुमा, आग में जाने वालों के दो ग्रोह जिन्हें मैंने नहीं देखा। एक ग्रोह उनमें से मर्दों के बारे में है, जालिम हुक्मरानों के बारे में है, और दूसरा औरतों के बारे में है। हदीस के अल्फाज हैं, ये मेरे अल्फाज नहीं कि मत सोचे कि आप ये कैसी बातें कर रही हैं और हमको ये डरा रही हैं और ये कह रही हूँ। मैं तो कोई हैसियत नहीं रखती कि आपको कुछ भी कहूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्फाज हैं, और जो आप पर ईमान लाता है आपकी बात को भी उसे मानना चाहिए, वरना तो मानने का कोई मकसद नहीं। और अगर हम चाहते हैं कि क़यामत के दिन आप हमारी शफाअत कराएं, आप हमें हौज़े कौसर से पानी पिलाएं, हशर के मैदान में जहाँ इतनी गर्मी होगी कि हर शख्स, हदीस में आता है, हर शख्स अत्श प्यास प्यास की रट लगाए हुए होगा, हर शख्स पसीने में डूबा हुआ होगा, जिसकी थोड़ी सी झलक आपको हल्की इससे 70 गुना 70 डिग्री टेम्परेचर ज्यादा कह लें। सूरज करीब होगा, कोई छत साया भी ना होगा सिवाय रहमान के अर्श के साए के, कि जिसके नीचे मखसूस लोग जा सकेंगे, हर एक नहीं पहुंच सकेगा वहाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को हौज़े कौसर से पानी पिलाएंगे, और जिसको एक दफा पिलाएंगे दूसरी दफा उसको प्यास ना लगेगी। हम अपने इस लिबास में आपके सामने जा सकते हैं,
مثلا سوچئے کہ جیسے تصور میں لائیے کہ نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں اور آپ لفٹ سے اترے ہیں، سیڑھیوں سے اترے اور آگے آپ کی ملاقات ہو جاتی ہے، ان سے فیس کر سکتے ہیں ان کو، تو وہاں ان سے حوض کوثر سے پانی لے کے کیسے پئیں گے اگر ایسے عمل ہوئے؟ آپ نے فرمایا نساء کاسیات عاریات، نساء عورتیں، کاسیات لباس پہنے ہوئے، کاسیہ کسوہ سے ہے، کاسیات عاریات، عاریہ عورت سے، عاریہ ننگی عریانی سے، ایسی عورتیں جو لباس پہن کر بھی ننگی ہوں گی، obviously یعنی جسم اس میں سے جھلک رہا ہوگا۔ نساء کاسیات عاریات رؤوسہن کاسمنۃ البخت، ان کے سر اونٹ کی کوہان کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہوں گے، ہیئر سٹائل کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے سر اونچے اٹھے ہوئے ہوں گے، کس طرح جیسے اونٹ کی کوہان اٹھی ہوئی ہوتی، کوہان اس کی ہم کو کہتے ہیں نا وہ ابھرا ہوا حصہ ہے۔ فرمایا لا يدخلن الجنۃ، یہ جنت میں داخل نہ ہو سکیں گی، ولا یجدن ریحھا، اور اس کی خوشبو بھی نہ پا سکیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو دور دور تک پھیل رہی ہوگی۔ تو قرآن کا یہ حکم ہمیں کیا بتاتا ہے کہ ہم ایسا لباس پہنے جس سے ہمارے سطر ڈھک جائیں۔ اسی لیے ہمیں جو دعا سکھائی گئی لباس پہن کر وہ کیا ہے؟ الحمدللہ الذی کسانی، اللہ کا شکر جس نے مجھے لباس پہنایا، ما اواری بہ عورتی، جس سے میں اپنے عریانی کو چھپا سکتا ہوں۔ تو اس دعا میں بھی یہی لفظ ہے، واتجمل بہ فی حیاتی، اور میں اپنی زندگی میں اس سے خوبصورتی حاصل کرتا ہوں۔ تو لباس کا دوسرا مقصد کیا ہے؟ وریشا، خوبصورت لباس ہو، خوبصورتی پسندیدہ ہے، لباس میں ڈیزائننگ میں حرج نہیں۔ ایک آدمی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی کو یہ پسند ہے کہ اس کا لباس خوبصورت ہو، تو کیا یہ تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا ان اللہ جمیل، بے شک اللہ خوبصورت ہے، یحب الجمال، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خود خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر تو حق کو نہ ماننے اور دوسروں کو حقیر سمجھنے کا نام ہے۔ تکبر کیا ہے؟ حق کو نہ ماننا، بات سمجھ بھی آ جائے قبول نہ کرنا۔ جیسے آج یہ بات ہوئی، اب آپ میں سے کچھ لوگ اپنے عمل کو بدل لیں گے اور کچھ پرواہ بھی نہیں کریں گے، کوئی نہ کوئی تعویل ڈھونڈ لیں گے، کسی کا تو کچھ نقصان نہیں اس میں، ان کا اپنا ہی ہے۔ فرمایا تکبر تو حق کو نہ ماننا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا ہے۔ البتہ شہرت کے لیے لباس پہننے پر وعید ہے، شہرت کا لباس، دکھاوے کا، دوسروں کو مروب کرنے کا۔ حدیث پاک میں ہے من لبس ثوب شہرت فی الدنیا البسہ اللہ ثوب مذلۃ یوم القیامہ، جو شخص دنیا میں شہرت کا لباس پہنے گا اللہ قیامت کے دن اسے ذلت کا لباس پہنائے گا۔ مشکات کی روایت ہے لباس قیمتی بھی ہو سکتا ہے لیکن اپنی حیثیت کے مطابق، اسراف نہ ہو، یہ نہیں کہ کھانے کو ہے نہیں اور ساری آمدنی لباس پر لگ رہی ہے، پوری کی پوری تنخواہ خواتین کی صرف لباس کی خریداری میں چلی جائے تو یہ اسراف ہوگا۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک چادر پہنی جس کی قیمت 1000 روپے کے برابر تھی، اب 1000 روپے کی ویلیو بھی بدلتی رہتی ہے۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک چادر تھی جس کی قیمت 400 اشرفیاں تھی، 400 اشرفیاں، اشرفی کس کا سکہ ہوتی؟ سونے کا، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی مہنگی ہوگی، خاص خاص موقعوں پہ پہنتے تھے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم لاکھوں کا دلہن کا جوڑا بنا کے بیٹھ جائیں کہ امام ابو حنیفہ کی چادر ایسی تھی، وہ جوڑا اور اس میں بہت فرق ہے۔ مسند علم پر قیمتی لباس پہن کر بیٹھنا وہ اور چیز ہے، لیکن ایک دکھاوے کے لیے، ایک ریاکاری کے لیے، دوسروں پہ روب جمانے کے لیے اتنا پیسہ خرچ کرنا بالکل مختلف چیز ہے۔ امام مالک کے حالات زندگی میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہ جب حدیث کے درس کے لیے آتے تھے تو روزانہ نیا جوڑا پہنتے تھے اور ایک دفعہ پہننے کے بعد اس کو صدقہ کر دیتے تھے، یعنی جو لباس ایک دفعہ پہنتے تھے وہ دوبارہ نہیں پہنتے تھے۔ نہایت خوبصورت، صاف ستھرا، عمدہ لباس ہوتا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں تو وہ کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا آپ کی مجلس کے وقار کے لیے، کیونکہ ہر مجلس کا ایک وقار ہوتا ہے۔ اتنے بڑے انسان کے نام پر قائم کی ہوئی مجلس میں سب سے بہترین لباس پہنتا ہوں، اور جب مجلس ختم ہوتی لباس اتارتے اور صدقہ کر دیتے، اپنے شاگردوں کو دے دیتے۔ ان کے ہاں ایسا ہوتا تھا کہ مختلف لوگ مسلسل آتے، کچھ عرصہ رہتے، ان سے سیکھتے، پھر آگے چلے جاتے۔ تو یہ طالب علم بھی ہوتے تھے، مسافر بھی ہوتے تھے، اور ان کے پاس یہ لباس کہاں سے آتے تھے؟ ان کے مختلف شاگردوں کی طرف سے جو چلے جاتے، وہ پھر بعد میں ہدایہ بھیجتے اور وہ ان کو ان کی خوشی کی خاطر استعمال کرتے اور ساتھ ہی صدقہ کر دیتے۔ ہمارے ہاں تو تصور ہے نا کہ صدقہ صرف اس چیز کا ہو سکتا ہے جو گھسی پٹی، بیکار، فضول ہو جائے، جس کا اب آئندہ کوئی استعمال ہے ہی نہیں، اس کو صدقہ کر دو۔ لیکن کوئی چیز جو استعمال کے تھوڑے سے بھی قابل ہو اسے رکھے رکھو، چاہے استعمال کا موقع ملے یا نہ ملے۔ تو اصل چیز جس سے بچنا چاہیے وہ دو ہیں، ایک تو ریاکاری، اسراف، اور دوسرے بے حیائی کا لباس۔ لباس انسان کی شخصیت کا بھی پتہ دیتا ہے، لباس انسان کے باطن کا رنگ ہوتا ہے کہ وہ اندر سے کیسا ہے، جیسا وہ اندر سے ہوتا ہے ویسے ہی وہ لباس پہنتا ہے۔
ہر شخص کی اپنی ایک چوائس ہوتی، اپنا اس کا ایک ڈیزائن ہوتا ہے، اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے۔ پھر جو خوبصورت بات یہاں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ خوبصورت لباس کو ریش پر سے تشبیہ دی گئی۔ اس وقت کچھ پر آپ کو دکھانے کے لیے لائے ہیں، ذرا ان پروں کو آپ دیکھیے کہ کوئی انسان ایسی خوبصورت چیز بنا سکتا ہے؟ یہ آپ دیکھیں، اس کا کبھی قریب سے آپ شیڈ دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں، کیونکہ ہم دیکھتے بھی ہیں نا مور، تو کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھتے ہی نہیں۔ ہم اپنے لباس نہیں دیکھتے تو موروں کے کہاں دیکھیں گے؟ ابھی آپ کہہ رہے تھے نا، دیکھا ہی نہیں جاتا، کس قدر خوبصورت، ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے دھاگے سے باقاعدہ وہ کڑھائی کی ہوئی ہے، اور اتنے خوبصورت شیڈ، اتنے زبردست کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اور ایسا تھریڈ، اتنا سلکی تھریڈ تو ہم ویسے خود بھی پروڈیوس نہیں کر سکتے، اس میں وہ نظافت اور لچک، اور پھر آپ دیکھیں کہ کس خوبصورت طریقے سے اس کی آؤٹ لائن بنائی ہوئی ہے، اور آؤٹ لائن کے ساتھ بھی شیڈز ہیں، اور پھر جو پر اٹھے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھیں کتنی ترتیب کے ساتھ، جیسے کسی نے باقاعدہ ٹرمنگ کی ہوئی، یہ خود ہی بن گئے، خود نہیں بن سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو تو خود ہی دے دیا، خود ہی پہنا دیا، ہمیں عقل دی اور کیا کہا؟ استعمال کرو اور اپنے لیے خوبصورت لباس بنا لو۔ اب دیکھیں کہ جب بہت سارے لوگ ایسی کڑھائی وغیرہ کرتے ہیں تو ان کی، یعنی کڑھائی والے کپڑے پہننا منع نہیں ہے، تقویٰ کے خلاف نہیں ہے، ان کا بھی روزگار ہو جاتا ہے۔ کئی دیہاتوں میں بیٹھی لڑکیاں، بچیاں جو اپنی زندگی، جن کو اور کوئی کام کرنے کو نہیں، کوئی پڑھ لکھ نہیں سکتی، کتنی خوبصورت خوبصورت چیزیں بناتی، لیکن ہم ان پہ بڑا ظلم اٹھاتے ہیں کہ بہت ہی اونے پونے داموں لے کر ان کی آنکھوں سے اور ان کے صلاحیتوں سے مذاق کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں، اس میں بھی آپ دیکھیں کیسا شیڈ ہے، اتنا خوبصورت، اور ان کی جو نرمی اور ملائمت ہے، ہم بھی اتنے عقل مند نہیں کہ اتنے خوبصورت کپڑے پہننا جانے۔ ہمارے کپڑے تو خوب اکڑے ہوئے ہوتے، انکمفرٹیبل، کہ جس میں سانس نہ آئے، کام نہ کر سکیں۔ پرندوں کے پر خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ اتنے پریکٹیکل ہوتے ہیں کہ ان کو اپنا کام کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی۔ ہم بعض اوقات خوبصورت لباس پہننے کے شوق میں ایسا لباس پہن لیتے ہیں کہ جو بالکل پریکٹیکل نہیں ہوتا۔ پڑھاتے وقت اگر ساتھ یہ بھی دکھایا جائے تو تھوڑی سی فیلنگ اچھی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا خوبصورتی پیدا کی اور کس کے لیے پیدا کی۔ یہ پرندے ادھر ادھر اڑتے پھرتے ہیں، ان بیچاروں کو تو خود تو کلرز پتہ نہیں اپنے نظر بھی آتے ہیں کہ نہیں، یہ کلرز دیکھنے کی صلاحیت بھی انسان کو ملی۔ ہم انسان ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں۔ ہماری ایکسٹریمز کیا ہیں کہ یا تو دین کے نام پہ، تقویٰ کے نام پہ ہم بالکل بدھو بن جاتے ہیں اور دنیا کی کسی چیز سے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے۔ ملنگ کہلانا دوسرے لفظوں میں نیک کہلانا ہے۔ اسلام میں کسی ملنگی کا کوئی تصور نہیں، یہ بعد کے نظریات ہیں، سادھو اور بھکشو اور معلوم نہیں کیا کچھ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ تخلیق ہمیں سکھانے کے لیے، ہمیں دکھانے کے لیے پیدا کی ہے۔ کس کے لیے ہے یہ سب کچھ؟ اللہ تعالیٰ فرماتے تمہارے لیے۔ ہمارے لیے کیا؟ کہ ہم اس سے سبق سیکھیں۔ انسان نے جانوروں سے بھی بہت کچھ سیکھا ہے، اپنی حیثیت کے اندر رہتے ہوئے، اپنی شخصیت کے مطابق ساتر لباس، خوبصورت لباس، خواہ پینٹنگ ہو، کڑھائی ہو، مکیش ہو، تلا ہو اور کچھ اور ہو جو آپ کو آتا ہے اور مجھے نہیں آتا، یہ سب کچھ منع نہیں ہے، لیکن موقع کی مناسبت سے حدود کے اندر رہتے ہوئے اور پہلی شرط مانتے ہوئے۔ یواری سوآتکم۔ معلوم نہیں شیطان نے ہمیں کیوں سجھا دیا کہ ننگا ہونا زیادہ خوبصورتی ہے اور جسم کی نمائش کو خوبصورتی بنا دیا، سی تھرو کپڑے پہنانا زیادہ عقل مند کہلانے کا سبب سمجھایا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ سارے جانوروں کے لباس اللہ نے خود ہی پہنا تھے اور وہ بےچارے ایک ہی ڈیزائن میں رہتے ہوئے دنیا سے چلے جاتے ہیں، جبکہ انسان کو ایک لباس نہیں دیا، اس کو سکن کلر دیا جس کے اوپر ہر خوبصورت چیز نمایاں ہو جاتی۔ آپ دیکھنا سکن کلر کا کارپیٹ ہو تو اس کے اوپر فرنیچر کتنا نکھرتا ہے۔ تو اسی طرح آپ کو اللہ نے سکن کلر کا جسم دیا جس کے اوپر خوبصورت رنگوں کے لباس، خوبصورت کڑھائیوں کے لباس آپ کے لیے حسن کا سبب ہے۔ یہی اگر آپ کی سکن بلو کلر کی ہوتی ہے تو آپ کتنے لمیٹڈ کلرز پہن سکتے تھے، کیونکہ بلو کے اوپر ہر کلر پھر سوٹ نہیں کرتا۔ اسی طرح اگر آپ گرین ہوتے، سوچو نا تھوڑا سا، تو کیا نظر آتے۔ کتنی وسیع چوائس دی ہے اللہ نے آپ کو، ہم شکر نہیں کرتے، شکر نہیں بچا لاتے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک پرندے پر تقریباً 10,000 مختلف قسم کے پر ہوتے ہیں، بعض پر اڑنے کے کام آتے ہیں، بعض جسم کے ساتھ ہوتے ہیں، اس کی شیپ نمایاں کرتے ہیں۔ اسی طرح فلفی ہوتے ہیں، نرم ہوتے ہیں، آرام دہ ہوتے ہیں۔ تو لباس بھی اگر آرام دہ ہو، نرم ہو، سلکی ہو، کمفرٹیبل ہو تو اس میں حرج نہیں، گناہ کی بات نہیں۔ ہاں، مردوں کے لیے سلک حرام قرار دی گئی، اگر ان کے لیے حلال ہوتی تو شاید عورتوں کے حصے میں بہت تھوڑی آتی۔ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نیا کپڑا پہنتے تو اس کا نام لے کر فرماتے کہ اللہ نے مجھے یہ عنایت فرمایا، اور پھر دعا پڑھتے اللہم لک الحمد انت کسوتنیہ اسألک خیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ۔ اے اللہ، تیرے لیے ہی سب تعریف ہے، جیسا کہ تو نے مجھے یہ کپڑا پہنایا، میں تجھ سے اس کی بھلائی اور اس چیز کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں جس کے لیے یہ بنایا گیا، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس کی برائی سے
اور اس چیز کی برائی سے جس کے لیے یہ بنایا گیا. ایک اور دعا ہے اللہم انی اسألک من خیرہ وخیر ما ہوا لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما ہوا لہ. ترجمہ ہے اے اللہ میں آپ سے اس کپڑے کی بھلائی کا اور یہ جس مقصد کے لیے ہے اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں. جس مقصد کے لیے یہ کپڑا پہنا ہے اس کی بھی بھلائی کا سوال. اتنا خوبصورت ذہن موڑتا ہے نا اسلام اچھے طرف. کپڑا پہنو, کسی خاص اوکیزن کا کپڑا پہن رہے ہو اور ہو سکتا ہے آپ کپڑے تو خوب پہن جائیں اور وہ سارا اوکیزن برباد ہو جائے, تو اس اوکیزن کے لیے بھی دعا مانگی جا رہی ہے ساتھ ہی. اگر آپ یہاں آنے سے پہلے یہ دعا پڑھیں تو اس سارے کام کی بھلائی کی دعا ہو جائے گی. اور اس کی برائی سے یعنی اس لباس کی برائی سے اور یہ جس مقصد کے لیے ہے اس کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں, تو آپ محفوظ بھی رہیں گے. حضرت عمر فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نئے کپڑے پہنتے ہوئے یہ دعائیں پڑھیں الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی. سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا جس سے میں اپنے شرم کی چیز چھپاتا ہوں اور اپنی زندگی میں اس کے ذریعے خوبصورتی حاصل کرتا ہوں. اور پھر پرانے کپڑے کو صدقہ کر دے تو زندگی میں اور مرنے کے بعد خدا کی حفاظت اور خدا کے چھپانے میں رہے گا, یعنی اس کا عیب ڈھک جائے گا. جب ننگا ہوتا ہے نا تو فرشتے ساتھ چھوڑ دیتے جو حفاظت کرتے ہیں. جو ہی فرشتے ساتھ چھوڑتے شیطان حملہ آور ہوتا ہے. اگر آپ بسم اللہ پڑھ کر اپنے لباس اتار کر چینج کرتے وقت یا نہاتے وقت تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت سی چیزوں کے شر سے محفوظ رہیں گے. اس کے بعد فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَى, اور تقویٰ کا لباس. ایک لباس انسان کے ظاہر کا ہے اور ایک لباس انسان کے باطن کا ہے. تقویٰ کہاں ہے؟ دل میں. التقویٰ ہاں ہونا, تقویٰ یہاں ہے, اندر ہے, دل میں ہے. تو دل کا لباس جس طرح ظاہر کو خوبصورت بنانا ضروری ہے اور اس کو چھپانا ضروری ہے, اسی طرح باطن کو بھی اندر کو بھی خوبصورت بنانا ضروری ہے. ظاہر تو لوگ دیکھتے ہیں, باطن اللہ دیکھتا ہے. ہم لباس میں کتنا زیادہ اس بات کا خیال کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. لوگ کہیں گے لو ہر وقت ایک ہی لباس پہنا ہوتا ہے, روز وہی, ہر پارٹی میں وہی. اور صرف لوگوں کی نظروں میں جچنے کے لیے ہم کتنی بڑی بڑی رقمیں خرچ کر دیتے ہیں, کتنے کتنے بازاروں کے ٹیلرز کے پاس چکر لگاتے ہیں, کتنا پیسہ لگاتے ہیں. مکان بنانے کے بعد جو زیادہ خرچ آتا ہے کھانے پینے سے بھی بڑھ کر وہ عموماً لباس پر ہوتا ہے. لیکن اندر کے لباس کو خوبصورت بنانے کے لیے جسے صرف اللہ دیکھتا ہے اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ لباس التقویٰ, تقویٰ کا لباس باہر بھی ہوگا. ظاہر ہے کہ وہ جب اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا تو تقویٰ کا ہوگا, اور اگر شیطان کی مرضی کے مطابق ہے, یاد رکھیے شیطان نے لباس اتروائے تھے. تو اگر ہم اللہ کی مرضی کا نہیں پہنیں گے تو مطلب کیا ہے کہ شیطان کی مرضی کا ہے, تو وہ تقویٰ کا لباس نہیں ہو سکتا جو ایک شیطانی لک دیتا ہو یا شیطان کو خوش کرتا ہو. اور اسی طرح اندر کا لباس, دل کا لباس, اللہ کا خوف. تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کا خوف, حق کو مان لینا, اپنے لیے اور دوسروں کے لیے ایک ہی معیار, خود کو بندہ سمجھنا, تواضع اختیار کرنا, یہ سب کچھ اندر کے لباس میں ہے. اپنے دل کو, اپنے اندر کو حسد, بغض, نفرت, عداوت سے پاک کرنا. وہ چیزیں جو ہم ظاہر نہیں کر سکتے اندر بھی جمع نہ کر کے رکھیں. آپ کسی سے نفرت کرتے ہیں, ظاہر نہیں کر سکتے تو کوشش کریں اندر سے بھی نکل جائے, اس پہ توجہ نہ دیں. پھر فرمایا ذالک خیر, یہ اچھا ہے, یہ زیادہ اچھا لباس ہے. ظاہری لباس پہ تو بہت وقت لگاتے ہو, توجہ دیتے ہو, اندر کے لباس کو بھی توجہ دو, اور یہ زیادہ اچھا ہے. جسے تقویٰ کا لباس مل گیا اسے سب کچھ مل گیا. لعلہم یذکرون, شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں, شاید کے بات سمجھ جائیں. اللہ تعالیٰ یہ کیوں کہہ رہے ہیں شاید کے, یہ کیوں نہیں کہتے وہ ضرور مان جائیں گے, ضرور نصیحت قبول کریں گے. اللہ تعالیٰ سچ فرما رہے ہیں نا, شاید کے. کیوں کہہ رہے ہیں شاید کے؟ اس لیے کہ ہم ہیں ہی ایسے کہ جن سے شاید ہی کی توقع ہے, شاید یہ کر لیں, ضروری نہیں کہ کریں. اور اللہ کو تو کوئی پرواہ نہیں, نہ بھی کریں, ہاں جانا اسی کے پاس ہے. لعلہم یذکرون. سورۃ النور, نور کا مطلب ہے روشنی, اور اگر سورۃ نور پڑھی ہی نہ جائے تو روشنی کہاں سے آئے گی؟ اس میں خاص طور پر خواتین کے لیے روشنی ہے, بہت سی ہدایات ہیں. سب سے پہلی آیت ہے سورۃن, ایک سورت ہے, انزلناہا, جسے ہم نے نازل کیا ہے, وفرضناہا, اور اس کو ہم نے فرض کیا ہے, یعنی لازم قرار دیا ہے. اس کے احکامات جو ہیں ان سے فرار نہیں. وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ, اور اس میں ہم نے بڑی واضح آیات اتاری ہیں کہ کوئی کل یہ نہ کہے, بہانہ نہ کرے ہمیں تو سمجھ نہیں آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ چاہتے کیا تھے. نہیں, بڑی واضح باتیں ہیں. کس لیے ہے؟ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ, تاکہ تم سبق لو, تاکہ تم نصیحت پکڑو. یہ لفظی ترجمہ نصیحت پکڑو تاکہ تمہیں یاد دہانی ہو جائے. ذکر بمانا یاد دہانی. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ, کہہ دیجئے مومن مردوں کو, یغضوا, جھکا کر رکھیں, من ابصارہم, اپنی نگاہوں میں سے, وَيَحْفَظُوا, اور حفاظت کریں, فروجہم, اپنی شرمگاہوں کی, ذالکا, یہ بات, ازکا لہم, زیادہ پاکیزہ ہے ان کے لیے, ان اللہ, بے شک اللہ تعالی,
खबीरुन बाखबर है, खबर रखने वाला है, बिमा यस्नऊन साथ उसके जो कुछ वो कर रहे हैं। इस आयत में मोमिन मर्दों से खिताब है और अगली आयत में मोमिन औरतों से। आप जानते हैं कि कुरान पाक के बहुत से अहकाम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर मर्दों और औरतों के लिए बराबर तौर पर कह दिए जाते हैं, लेकिन वो अहकाम जिनमें खुसूसी ताकीद की जरूरत होती है और मर्दों और औरतों के हुक्म में भी कुछ फर्क होता है, उनको अलग अलग बयान किया जाता है। जिसकी एक मिसाल तो यहाँ सूरत अन-नूर में है, एक और मिसाल सूरत अल-हुजरात में है। सूरत अल-अहज़ाब में भी खवातीन का नाम लेकर मर्दों और औरतों दोनों को अलग अलग तौर पर कुछ बातें बताई गई। इनमें से ज्यादातर अहकामात माशरती जिंदगी से मुताल्लिक हैं। तो इरशाद है वकुल लिल मोमिनात, और मोमिन औरतों से कह दीजिए। पेज 3, मोमिनात कौन होती हैं? जो ईमान लाने वालियां हैं, अल्लाह और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म दिल से मान लेने वालियां, मानने के बाद उन अहकामात पर अमल करने वालियां, अल्लाह से अपनी मोहब्बत के दावे को सच कर दिखाने वालियां। अल्लाह ताला का इरशाद है, बेशक मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें और मोमिन मर्द और मोमिन औरतें और फर्मा बरदार मर्द और फर्मा बरदार औरतें और सच्चे मर्द और सच्ची औरतें और सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें और आजिज़ी इख्तियार करने वाले मर्द और आजिज़ी इख्तियार करने वाली औरतें और सदका करने वाले मर्द और सदका करने वाली औरतें और रोजादार मर्द और रोजादार औरतें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द और हिफाजत करने वाली औरतें और अल्लाह का बहुत ज्यादा जिक्र करने वाले मर्द और जिक्र करने वाली औरतें, इनके लिए अल्लाह ने मग़फ़िरत और बहुत बड़ा अजर तैयार कर रखा है। अल्लाह की बख्शिश और बड़ा अजर किसके लिए है? इन सिफात के हामिल मोमिन मर्दों और औरतों के लिए। तो इरशाद है वकुल लिल मोमिनाती, क्या इरशाद? पेश 4, यग़दुदन मिन अबसारिहिन्ना, कि वो अपनी निगाहें नीची रखें। क्या मतलब है इसका? कि हराम चीजों पर निगाह न डालें, नामहरम मर्दों को निगाह भर के न देखें, अचानक नजर पड़ जाए तो नजर फेर लें, शहवत की नजर से न देखें, किसी मर्द या किसी औरत का सतर न देखें, यानी जो हिस्से छुपा के रखने के काबिल हैं, फहुश तस्वीर और फहुश मनाजिर न देखें, इधर उधर ताक झांक न करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़िनल ऐनी अन-नज़रु, नजरबाजी आंखों का जिना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपनी तरफ से मुझे 6 चीजों की जमानत दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत दूंगा। जब बात करो तो सच बोलो, जब वादा करो तो पूरा करो, जब तुम्हारे पास अमानत रखी जाए तो अदा करो, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो, अपनी निगाहों को नीचा रखो और अपने हाथों को रोके रखो। तो ये हुक्म है निगाहें नीची रखने का। फिर आयत के अगले हिस्से में फरमाया वयहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना, और वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, यानी जिस्म के काबिल सतर हिस्से छुपा कर रखें। बारीक और तंग लिबास, खुसूसन चुस्त पजामे, सतर ढांपने के तकाजे पूरे नहीं करते। जिना, बदकारी और फहाशी से बचे, बिला जरूरत अपने जिस्म का कोई हिस्सा न खोलें, हम जिन्स परस्ती से दूर रहें, जानवरों या मसनूई आलात से जिनसी ख्वाहिश पूरी न करें। फिर फरमाया वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना, और अपनी जीनत जाहिर न करें, यानी जिस्मानी साख और शक्ल सूरत की खूबसूरती को नुमाया न करें। जीनत में दोनों चीजें आ जाती हैं, जिस्म का फिगर भी और शक्ल सूरत की खूबसूरती भी। फिर मसनूई और आराइशी जीनत जैसे जेवर, लिबास या मेकअप वगैरह छुपा कर रखें नॉन महरम से। बारीक लिबास न पहने, घर से निकलते वक्त तेज खुशबू न लगाएं, क्योंकि वो भी जीनत का हिस्सा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 किस्म के लोग जहन्नमी हैं जिन्हें मैंने नहीं देखा। वो लोग जिनके पास बैलों के दुमों की तरह के कोड़े होंगे, जिनसे वो लोगों को मारते होंगे। वो औरतें जो लिबास पहनकर भी बेलिबास होंगी, माइल करने वालियां, माइल होने वालियां, गोया उनके सर बुख्ती ऊंट के कोहान की मानिंद होंगे, यानी सर खासतौर पर ऊपर, सरों के ऊपर मजीद बालों का जूड़ा बना के या ऊंचे करके उसको उठाया हुआ हो। वो जन्नत में दाखिल न होगी और न उसकी खुशबू पाएंगी, हालांकि उसकी खुशबू इतनी और इतनी दूर से आती होगी। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। फिर फरमाया इल्ला मा ज़ाहरा मिन्हा, सिवाय उसके जो उसमें से जाहिर हो जाए। वो जीनत जो खुद बखुद जाहिर हो जाए, ना कि जाहिर की जाए। मसलन चादर का हवा में उड़ जाना और जीनत का खुल जाना। वो जीनत जिसको छुपाना मुमकिन न हो, जैसे चादर, गाउन या स्कार्फ वगैरह। जिस्मानी साख्त में से दराज कद या मुतनासिब जिस्म होना, इसमें भी एक अट्रैक्शन होती है, अब ये छुपाई नहीं जा सकती। सैयदना इब्ने मसूद इसकी तफसीर में फरमाते हैं, कर रिदाई वसियाब, जैसे चादर और कपड़े। चादर जो ऊपर की चादर या गाउन वगैरह होता है, या जो कपड़े नीचे से नजर आ जाते हैं। याद रहे, जीनत जाहिर होने और जीनत जाहिर करने में फर्क है। एक वो है जो आप खुद खोल देते हैं और एक वो है जो इत्तेफाक से हो जाती है। फिर फरमाया वलियद्रिबन बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना,
اور وہ اپنی اوڑھنیاں اپنے سینوں پہ ڈالے رکھیں. خمار یعنی سر کے کپڑے یا دوپٹے سے خواتین سر، بال، کان، گردن اور سینہ ڈھانپ کر رکھیں، کیونکہ کچھ خواتین جب اسکارف پہنتی ہے تو اس کو اتنا زیادہ اس ڈرور کی طرح لپیٹنا شروع کر دیتی ہیں کہ وہ بعض اوقات تو گلے کا کچھ حصہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے اور سینہ تو پورا کھل جاتا ہے. بعض ایک پلو اوپر کر کے نقاب بنا لیتی ہے، ان کا آدھا سینہ نظر آ رہا ہوتا ہے، یعنی آدھا ڈھانکا ہوا ہوتا ہے، آدھا نمایاں ہوتا ہے، وہ اور زیادہ اٹریکٹیو ہو جاتا ہے، زیادہ توجہ کھینچنے لگتا ہے. تو اس لیے اللہ کا حکم ہے کہ عورت اپنے سینے کے حسن کو چھپا کر رکھے مردوں سے، کیونکہ یہ مرد کے لیے ایک فتنہ بن جاتا ہے. باریک دوپٹہ جس میں سے بال اور گردن جھلک رہے ہو وہ نہ اوڑھیں. زمانہ جاہلیت میں عورتیں پردے کا اہتمام نہیں کرتی تھیں، بلکہ جب کوئی عورت مردوں کے پاس سے گزرتی تو اپنے سینے کو کھول کے گزرتی. بسا اوقات وہ اپنی گردن، بالوں کی مینڈیاں اور کانوں کی بالیاں تک ننگا کر لیتی تھی. کیا کیا؟ گردن، بالوں کی مینڈیاں اور کانوں کی بالیاں، ان کو نکال لیتی تھی. اب بھی آپ نے دیکھا ہوگا بعض اسکارف اس طرح پہنتے کہ کانوں کا زیور باہر لٹک رہا ہوتا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے مومن عورتوں کو حکم دیا کہ وہ ایسے مواقع پر پردے کا اہتمام کریں. سیدہ عائشہ فرمایا کرتی تھی جب یہ آیت نازل ہوئی وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، تو ان سب نے اپنے تہ بندوں کو کناروں سے پھاڑ کر ان کی اوڑھنیاں بنا لی، یعنی جو نیچے تہ بند ہوتا ہے نا، جو نیچے پہنتے ہیں شلوار کی طرح. تو انہوں نے کیا کیا کہ اور اگر کپڑا نہیں ملا سر کا اس طرح چادر بنانے والا، تو انہوں نے انہیں کو ہی ذرا صحیح کر کے، یعنی اس کے کنارے وغیرہ کاٹ کے اس کو چادر کی شکل دے دی. پھر فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا، اور وہ اپنی زینت ظاہر نہ کرے مگر اپنے شوہروں کے لیے. آگے آ رہا ہے پسندیدہ اور مطلوب ہے کہ شوہر کے سامنے ہر طرح کی زینت کا اظہار کریں، سارا شوق یہاں پورا کریں. ٹھیک ہے، عورت اپنے شوہر کے سامنے حد درجہ اظہار زینت کر سکتی، جتنی کرنا چاہے کریں، جو کہ کسی دوسرے کے سامنے نہیں کر سکتے. یا اپنے باپوں کے لیے، باپوں میں کون کون آتے ہیں؟ باپ، دادا، پردادا، نانا، پرنانا، اوپر تک آبا و اجداد جو بھی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیک عورت کے بارے میں فرمایا بہترین عورت وہ ہے کہ جب تم اسے دیکھو تو تمہیں خوش کر دے. تو شوہر کس طرح خوش ہوگا؟ جب آپ اچھے کپڑے پہنیں گے، اچھا لباس کے ساتھ اچھا زیب و زینت، زیور، میک اپ وغیرہ میں ہوں گے. لیکن بہت سی خواتین گھر میں تو کھانا پکاتے پکاتے کپڑوں میں اس قدر کھانے کی اسمیل آ جاتی ہے اور کچن میں پسینے سے برا حال ہو جاتا ہے، اور پھر جب شوہر گھر آتا ہے تو اسی حال میں استقبال کرتی. اور پھر جب شوہر کو کھانا وغیرہ دے کے فارغ ہو کے جب اپنی سہیلی یا بازار جانا ہوتا ہے تو نہا دھو کے میک اپ وغیرہ کر کے نکل جاتی ہے، کیونکہ اب شوہر آ گیا گھر میں، وہ بچے سنبھالے گا، ہم ذرا آؤٹنگ پہ جائیں. تو یہ بالکل الٹ ہے اس حکم کے جو ہمیں دیا گیا. فرمایا بہترین عورت وہ ہے کہ جب تم اسے دیکھو تو تمہیں خوش کر دے، جب تم اسے کوئی حکم دو تو تمہاری اطاعت کرے، اور تمہاری غیر موجودگی میں اپنے نفس اور تمہارے مال کی حفاظت کرے. یا اپنے شوہروں کے باپ کے لیے، شوہر کا باپ جیسے سسر، شوہر کا نانا، شوہر کا دادا، شوہر کا پرنانا، شوہر کا پردادا، اوپر تک آبا و اجداد. یا اپنے بیٹوں کے لیے، بیٹوں میں بیٹے، پوتے، پڑپوتے، نواسے، پڑنواسے نیچے تک سب آ جاتے ہیں. یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے لیے، شوہر کے پوتے، شوہر کے نواسے نیچے تک، یعنی ستیلے بیٹے بھی، اس میں شوہر کے بیٹے اور ان کے آگے بچوں کے بچے بھی سب آ جاتے ہیں. یا اپنے بھائیوں کے لیے، سگے بھائی، ستیلے بھائی، رضائی بھائی، تینوں اس میں شامل ہیں. یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے لیے، سگے بھائیوں کی اولاد، ستیلے بھائیوں کی اولاد، رضائی بھائیوں کی اولاد، یعنی بھتیجے، بھتیجوں کے بیٹے، پوتے وغیرہ. یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے لیے، سگی بہنوں کی اولاد، ستیلی بہنوں کی اولاد، رضائی بہنوں کی اولاد، یعنی بھانجے، بھانجوں کے بیٹے، پوتے وغیرہ. یا اپنی عورتوں کے لیے، قابل اعتماد اور باکردار عورتیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تباشر المرأة المرأة، پہلی تاپت پیش ہے، ٹھیک کر لیجئے. لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها، کوئی عورت کسی عورت کے جسم کے ساتھ جسم نہ لگائے. بعض اوقات لوگ حد کر رہی ہوتی ہیں لڑکیاں ایک دوسرے کو، تو اتنا زیادہ چپک جاتی ہیں ایک دوسرے سے، یہ بھی درست نہیں. اور پھر اس طرح بھی کہ وہ اپنے شوہر سے اس کا حلیہ بیان کرے، یعنی جس طرح وہ فیل کرے اس عورت کو، پھر گھر جا کے اپنے میاں کو اس کی ساری تعریف کر کے بتائے کہ گویا وہ اسے دیکھ رہا ہے. یا تمہارے دائیں ہاتھ جن کے مالک ہوئے، لوڈیاں اور غلام مراد ہیں یہاں، لیکن جو گھریلو ملازمین ہیں یہ لوڈی غلام میں شامل نہیں ہوتے، ان سے احتیاط برتنی چاہیے. گھریلو مرد ملازمین کے ساتھ گفتگو میں محتاط رویہ اختیار کریں، جیسے ڈرائیور ہو، چوکیدار ہو، ان کے ساتھ بہت ہنس کے بات کرنے کی ضرورت نہیں. مذکورہ والا تمام رشتوں کے سامنے زینت کا اظہار کرتے ہوئے ان کے مقام اور احترام کو پیش رکھیں. جوان بچوں کے سامنے سینہ اور گریبان کھولنے میں احتیاط برتیں، یعنی ان میں سے جو بھائی جوان ہیں یا بیٹے جوان ہیں یا پوتے وغیرہ، تو ان کے سامنے اپنے سینے کو بہت نمایاں نہ کریں، اور اسی طرح اپنے سطر کو چھپا کر رکھیں. سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے غلام لائے جو آپ نے ان کو ہبہ کر دیا. انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ فاطمہ پر اس وقت ایسا کپڑا تھا جب وہ اسے اپنے سر پر اوڑھتی تو ان کے پاؤں تک نہ پہنچتا، جب وہ اسے اپنے پاؤں چھپاتی تو سر پر نہ رہتا،
یاد رکھیے وہ پاؤں بھی چھپا رہی تھی. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ الجھن دیکھی تو فرمایا بے شک تمہارے لیے کوئی حرج نہیں، تمہارے سامنے صرف تمہارے والد اور تمہارا غلام ہے. اس غلام کا نام عبداللہ بن مسعدہ تھا. یہ فزاری تھے، سخت سیاہ فام. سیدہ فاطمہ نے انہیں پرورش کر کے آزاد کر دیا تھا رضی اللہ تعالی عنہا. اب التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا پیروی کرنے والے غیر حاجت مند مرد. یعنی یہ کون سے مرد ہیں جن سے پردے میں نرمی اختیار کی جا سکتی ہے؟ نکاح کی حاجت نہ رکھنے والا. بعض ہوتے ہیں نا بچپن سے خاندانوں کے ساتھ لگ جاتے ہیں اور وہ پوری زندگی ایک بچوں کی طرح ہی ساتھ ہوتے ہیں، اور پھر بڑھاپے کی عمر میں ان کا کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہوتا، تو وہ یعنی کہ گھروں میں اگر ہوتے ہیں ان کو گھر کی جو لڑکیاں ہیں وہ اپنی بیٹیوں کی طرح ہی ہوتی ہیں، اور ویسے بھی انہیں شادی کا کوئی شوق نہیں ہوتا. عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والا، بدھو قسم کا، بے وقوف بدھو جس میں شہوت نہ ہو، بالکل بوڑھا. بعض اوقات ایسے بچے ہوتے ہیں نا اسپیشل بچے کے جن کو کوئی مینٹلی ان کو کوئی سمجھ نہیں ہوتی، جنسی خواہشات سے آری. مخنث اور ہجڑے جن میں کوئی شہوت نہ ہو، یہ یاد رکھیے، کیونکہ بعض ہجڑے جو ہیں ان کے اندر سب کچھ ڈیولپڈ ہوتا ہے. لیکن ان افراد کے سامنے زینت کا اظہار کرتے ہوئے بھی احتیاط کا دامن نہ چھوڑیں، پھر بھی محتاط رہیں. غیر اولی الاربہ سے مراد وہ بے خبر ہے جس میں شہوت نہ ہو. یہ سیدنا ابن عباس کا قول ہے. اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ بچے جو عورتوں کی چھپی ہوئی باتوں سے ابھی واقف نہیں ہوئے. نابالغ بچے جن کا جنسی شعور بیدار نہ ہوا ہو، جو کم عمری کی وجہ سے عورتوں کے حالات اور مخصوص اوصاف سے واقف نہ ہو، جن کو کوئی سمجھ نہ ہو پیریڈز کیا ہوتے ہیں، اور یعنی ابھی ان کی عورتوں سے متعلق جو خاص باتیں ان کو سمجھنا ہو. ابن کثیر کہتے ہیں جب بچہ بالغ ہو یا بلوغت کے قریب ہو اور ان چیزوں کو جانتا پہچانتا ہو، بدصورت اور خوبصورت عورت میں تمیز کر سکتا ہو. جس دن بچہ یہ کہ نا ماما وہ بہت خوبصورت ہے، تو اسے عورتوں کے پاس نہ آنے دیا جائے. یہ ابن کثیر کی تفسیر ہے. کسی خاص عمر کی یہاں قید نہیں، بچے کی سمجھ کے مطابق احتیاط سے کام لیتے ہوئے زینت کا اظہار کریں. لیکن افسوس ہوتا ہے ان خواتین پر جو اچھے بھلے جوان لڑکوں کو گلے لگا لیتی ہیں، یا ان کے سر پہ ہاتھ پھیرنے لگتی ہیں، یا ہاتھ ملانا شروع کر دیتی ہیں. یہ بھی اس حکم کے منافی ہے، چاہے بچپن سے اس بچے کو آپ نے پالا ہی کیوں نہ ہو. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ